السلام علیکم ویورز جنگل کے دو سب سے خطرناک شکاری جانور، ایک طرف جنگل کا بادشاہ کہلانے والا شیر تو دوسری طرف طاقتور ترین ٹائیگر۔ دونوں کی طاقت اور رتبے کے آگے پورا جنگل سر جھکاتا ہے۔ ایک طرف جہاں شیر کی ایک دھاڑ دور دور تک جانوروں کے دلوں میں دہشت بھر دیتی ہے، وہیں ٹائیگر کی موجودگی باقی جانوروں کے لیے موت کی دستک ہوتی ہے۔ ان کی بے شمار طاقت اور بے خوف انداز کے مقابلے میں دنیا کا کوئی بھی دوسرا جانور ٹک نہیں سکتا۔ مگر کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر کیٹ فیملی کے ان دو طاقتور ترین شکاریوں کا آپس میں مقابلہ ہو جائے تو منظر کیا ہوگا؟ دونوں میں سے کون اپنے رتبے کو قائم رکھنے میں کامیاب ہوگا اور کس کی ہار اس کی ساکھ کو کمزور کر دے گی؟ آج کی ویڈیو میں ہم بہت قریب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب ایک شیر اور ایک ٹائیگر آپس میں لڑیں گے تو جیت کس کی ہوگی۔ آپ بس ویڈیو کو پوری دیکھیے گا اور کوئی بھی پارٹ مس مت کیجیے گا، ورنہ آپ کو مزہ نہیں آئے گا اور ویورز یہ ویڈیو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جنگل کے بادشاہ شیر کی۔ ذرا اس کا انداز دیکھیے، یہ کسی بھی معاملے میں کسی بادشاہ سے کم نہیں لگتا، اور اس کی گردن کے آس پاس بالوں کا یہ گچھا اسے اور بھی زیادہ خوبصورت بناتا ہے۔ اس دنیا میں دو طرح کے شیر پائے جاتے ہیں، ایشیاٹک لائن اور افریقہ لائن۔ ایشیاٹک لائن تو اب انڈیا کے گجرات کے فارسٹ نیشنل پارک میں ہی پائے جاتے ہیں، جبکہ افریقن لائن ایشیاٹک لائن کے مقابلے میں زیادہ طاقتور اور خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر ان کے ویٹ کی بات کی جائے تو ایشیاٹک لائن کا وزن ہوتا ہے تقریباً 190 کلو کے آس پاس، اور وہیں پہ افریقن لائن 200 سے 210 کلو گرام وزنی ہوتے ہیں۔ ہائٹ کی بات کی جائے تو ایشیاٹک لائن قریباً 3.5 فیٹ اونچے ہوتے ہیں، جبکہ افریقن لائن 4 فیٹ تک اونچے ہوتے ہیں۔ اگر لینتھ کی بات کریں تو ایشیاٹک لائن 8 فیٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں، جبکہ افریقن لائن قریباً 10 فیٹ تک لمبے ہوتے ہیں۔ یعنی ویٹ، ہائٹ اور لینتھ سبھی میں افریقن لائن ہی آگے ہیں۔ ایسے میں لگتا ہے کہ ہمیں ٹائیگر کے خلاف میدان میں افریقن لائن کو ہی اتارنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں ٹائیگر کی۔ کیٹ فیملی میں سب سے بڑا شکاری ٹائیگر ہی ہے۔ یہ جانور اکثر اپنی پوری زندگی اکیلے ہی گزارتا ہے اور اپنے علاقے میں کسی اور ٹائیگر کی موجودگی کو بالکل برداشت نہیں کرتا۔ ٹائیگر ایشیا کے جنگلوں میں ہی پائے جاتے ہیں اور انڈیا، انڈونیشیا، سماترا، تھائی لینڈ، بنگلہ دیش، رشیا، ملیشیا، بھوٹان اور نیپال جیسے ملکوں میں بھی آسانی سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ انڈیا میں تو دنیا کے 80% ٹائیگر رہتے ہیں، جو بنگال سے لے کر زو کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں جہاں یہ دونوں جانور ساتھ میں رہتے ہوں۔ اگر ان کے وزن کی بات کریں تو ان کا وزن تقریباً 220 کلوز تک پہنچ جاتا ہے، اور ان کی ہائٹ 4 فیٹ تک ہوتی ہے، اور ان کی لینتھ سر سے لے کر دم تک ٹائیگر کی 12 فیٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں۔ یعنی جسمانی لحاظ سے تو افریقن ٹائیگر سے بھی آگے نکل گیا۔ اگر صرف جسمانی لحاظ سے بات کریں تو ٹائیگر بنا کسی جنگ کے ہی فاتح قرار دے دینا چاہیے۔ مگر ذرا رکیے تو، لڑائی میں صرف بڑا جسم ہی کام نہیں آتا، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن پر غور کرنا چاہیے۔ تو پھر چلیے ایک ایک کر کے ہم سارے پیرامیٹرز پر ان دونوں کو میئر کرتے ہیں اور پھر کرتے ہیں فیصلہ ہار اور جیت کا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بائٹ فورس کی۔ وقت شکار کا ہو یا بات لڑائی کی، کسی بھی شکاری جانور کے لیے جبڑے کی پکڑ اور اس کی مضبوطی بہت معنی رکھتی ہے، تاکہ وہ شکار یا پھر دشمن کی گردن کو مروڑ سکے۔ اگر شیر کے بائٹ فورس کی بات کی جائے تو یہ ہوتا ہے تقریباً 6 سے 50 PSI، اور اگر ٹائیگر کے بائٹ فورس کی بات کی جائے تو یہ تقریباً ہوتا ہے 1050 PSI تک، یعنی لگ بھگ 2 گنا۔ یعنی ایک بات تو صاف ہے کہ اگر کہیں شیر کی گردن ٹائیگر کے جبڑوں میں پھنس گئی تو بادشاہ سلامت کی تو اس دنیا سے چھٹی ہو جائے گی۔ مگر شیر کو جنگل کا بادشاہ ایسے ہی تو نہیں کہتے،
ان کی گردن کے آس پاس موجود بال ان کی گردن کی برابر حفاظت کرتے ہیں۔ ٹائیگر کے لیے گردن پر پکڑ بنانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ دوسری بات کرتے ہیں پاور آف ٹیتھ کی۔ ویورز، کسی بھی شکاری جانور کے لیے لڑائی میں استعمال کیے جانے والے یہ دو سب سے مین ہتھیار ہوتے ہیں۔ یہ وہی ہتھیار ہیں جن کی مدد سے شکاری اپنے شکار کی چیر پھاڑ کرتا ہے اور اسے نوچ ڈالتا ہے۔ اگر شیر کے پنجوں کی لمبائی کی بات کی جائے تو وہ تقریباً 1.5 انچ لمبے ہوتے ہیں، اور ٹائیگر کے پنجوں کی بات کریں تو وہ 4 انچ تک لمبے ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ پنجوں کی سائز میں بھی ٹائیگر صاحب بادشاہ سلامت سے آگے ہیں۔ اب اگر دانتوں کی بات کی جائے تو شیر کے آگے والے سب سے لمبے دانت تقریباً 2.5 انچ تک ہوتے ہیں، اور ٹائیگر کے دانتوں کی بات کریں تو اس کے سب سے لمبے دانت 3 انچ کے آس پاس، یعنی ٹائیگر یہاں بھی بازی لے گیا۔ خیر، ابھی کچھ اور چیزیں چیک کرنا باقی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو خود پر یقین ہے تو آدھی جنگ تو یوں ہی جیت جائیں گے آپ مضبوط ہوں یا نہ ہوں، آپ کا یقین پختہ اور مضبوط ہونا چاہیے۔ ایسے میں آپ کی بلند آواز کسی بھی لڑائی میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم شیر کی دھاڑ کی بات کریں تو شیر کی دھاڑ تقریباً 12 کلومیٹر دور تک سنی جا سکتی ہے، اور اگر ٹائیگر کی بات کریں تو انہیں زیادہ سے زیادہ 4 کلومیٹر تک ہی سنا جا سکتا ہے۔ شیر اس چیز میں آگے نکل گیا جس کی لڑائی میں بہت ضرورت پڑتی ہے۔ مجھے تو شیر ٹائیگر کے مقابلے میں ہر چیز میں ہی کم دکھائی دیتا ہے۔ خیر چلیں آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اگر بات کریں رننگ سپیڈ اینڈ جمپ کی تو صرف طاقتور ہونا ہی کافی نہیں ہوتا ویورز، کبھی کبھی وقت کے حساب سے اپنے ڈیفنس کے طریقوں کا بھی پتہ ہونا ضروری ہے، یعنی اپنے بچاؤ کے طریقوں کو بھی جاننا ضروری ہے۔ ایسے میں آپ کی بھاگنے اور جمپ کرنے کی قابلیت ہی کام آتی ہے۔ اگر ہم شیر کے بھاگنے کی سپیڈ کی بات کریں تو شیر تقریباً 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے دوڑ سکتا ہے، اور ٹائیگر کی سپیڈ ہوتی ہے 65 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لڑائی کے درمیان میں سے کسی وجہ سے بھاگنا پڑ جائے تو شیر کی جان تو بچ سکتی ہے، مگر بیچارہ ٹائیگر پکڑ میں آ جائے گا۔ اور اگر ان کے جمپ کرنے کی قابلیت کی بات کریں تو شیر ہوا میں تقریباً 12 فیٹ تک جمپ کر سکتا ہے، اور ٹائیگر تقریباً 15 فیٹ تک، یعنی شیر یہاں مات کھا گیا۔ اگر بات کریں سوئمنگ کی تو یہ خاص ایبلٹی ہے، اور تیرنا ویسے تو لائن اور ٹائیگر دونوں ہی بہت اچھے تیراک ہوتے ہیں، مگر جب بات آئے گی لمبے وقت تک سوئمنگ کی تو لائن کی سانسیں پھول جائیں گی۔ جی ہاں، لائن کے مقابلے میں ٹائیگر زیادہ وقت تک اور بہترین طریقے سے سوئمنگ کر سکتا ہے، یعنی تیر سکتا ہے، اور کبھی غلطی سے یہ دونوں جانور پانی میں اگر لڑ پڑیں تو شیر کا ہارنا تو طے ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور سکل ہنٹنگ کی، یعنی ہنٹنگ سکل میں شکار کرنے کے طریقے کی۔ شیر اکثر جھنڈ میں چونکے رہتے ہیں اور پوری تیاری کے ساتھ شکار پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کے جھنڈ کو پرائڈ کہا جاتا ہے، اور ایک جھنڈ میں تقریباً 8 سے 10 لائنز ہوتے ہیں، اور پرائڈ میں زیادہ تر شیرنیاں ہوتی ہیں۔ شیر بس ایک ہی ہوتا ہے۔ زیادہ تر تو شیرنیاں ہی شکار کرتی ہیں، بچوں کی دیکھ بھال اور کھانے کا بندوبست کرنے کا ذمہ بھی شیرنیوں کا ہوتا ہے۔ شیر بس اپنے علاقے اور اپنے خاندان کی حفاظت کرتا ہے، یہ زیادہ وقت سویا نہیں رہتا، کبھی کبھی ضرورت پڑنے پر شکار کرنے میدان میں اترتا ہے۔ اگر ٹائیگر کی بات کی جائے تو ٹائیگر ہمیشہ اکیلے رہنا پسند کرتا ہے، اور اکیلے ہی اپنا شکار کرتے ہیں۔ یہ اپنی پلاننگ خود ہی کرتے ہیں اور خود ہی اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو ویورز، اتنی ساری باتیں جاننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ شیر اور ٹائیگر اگر آپس میں لڑیں تو ٹائیگر کے جیتنے کے فل چانسز ہیں، اور جنگل کا بادشاہ بری طرح سے ہارتا نظر آئے گا۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو؟ امید ہے آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ ملتے ہیں کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔